علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے جو تفسیر بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ جو لوگ کفر یعنی ارتداد کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد کفر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے، اور ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے، سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں۔ تو اس پر ہم نے یعنی کہ توبہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ توبہ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسا گناہ ویسی توبہ۔ اگر اعلانیہ طور پر بندے نے گناہ کیا تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ کرنی ضروری ہوگی، اور اگر چھپ کر گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ بھی چھپ کر کی جائے۔ اگر کسی نے حقوق العباد کا گناہ کیا ہے، یعنی کہ کسی کا حق مارا ہے، کسی کے چوری کر لی، پیسے دبا لیے وغیرہ وغیرہ، تو اگر اس طرح کا کوئی گناہ ہے تو پھر جب تک وہ اس بندے کو اس کا حق واپس نہ کر دے، اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یعنی توبہ تو ایسا نہیں کہ بس توبہ کر لیا تو ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کا حق واپس کرے اور پھر توبہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر نماز اس نے چھوڑی ہے، نمازیں قضا کی ہے، تو اس کی توبہ یہ ہے کہ بندہ توبہ بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی قضا بھی ادا کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو توبہ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک توبہ ہوتی ہے کفر، شرک، بد اعتقادی اور بد مذہبی سے توبہ، یعنی کہ عقیدہ برا ہے اور یا کفر ہے، شرک ہے، تو اس طرح کے عقائد سے اگر بندے نے توبہ کی تو ایک توبہ یہ بھی ہوتی ہے، اور پھر بندہ اس توبہ کے بعد وہ سچا پکا مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، کفر و شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ دوسری توبہ بدعمالیوں سے، یعنی کہ جو برے اعمال کیے اس سے توبہ، تو بندہ اب یہ ایسی توبہ کرے بدعمالیوں سے کہ وہ بدعمالیوں کو چھوڑ بھی دے، برے کاموں کو چھوڑ دے، اس پر شرمندہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پھر نیک اعمال کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ایک توبہ شریعت کی حق و تلفی، یعنی کہ جو شریعت کا حق تھا وہ مار لیا، شریعت کا حق چرایا، اور شریعت کا حق یہ ہے کہ بندہ نماز ادا کرے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، تو اس میں اگر اس نے حق تلفی کی تو اس سے توبہ یہ ہوگی کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرے، توبہ بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ان حقوق کو جو شریعت کو اس نے چھوڑ دیا ان کی ادائیگی بھی کرے۔ اسی طرح سے حقوق العباد سے توبہ، یعنی کہ جو بندوں کے حق ہے اس کے ذمے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ورثہ جو ہے، والد کا انتقال ہوا تو بھائیوں نے آپس میں تو بانٹ لیا لیکن بہنوں کو کچھ بھی حصہ نہیں دیا، کیونکہ وہ تو شادی ہو گئی، شادی پر اتنا خرچ ابا نے کیا تھا، 2 لاکھ 4 لاکھ کا خرچ کیا تھا، تو ان کا ہو گیا، ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو حالانکہ یعنی سوچنا چاہیے کہ جہاں بہنوں پر ان کی شادیوں میں خرچ کیا تو تمہاری شادیوں میں بھی خرچ کیا ہے، تمہیں پڑھایا لکھایا، کاروبار میں لگایا ہے تو وہ بھی خرچ کیا ہے، اور تمہاری بھی شادی کی، جیسے ان کی ویسے تمہاری بھی کی۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں کچھ زیادہ دینا پڑا، تم میں کچھ کم خرچ ہوا، یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال خرچ تو دونوں کے لیے کیا ہے۔ تو وراثت میں ہر ایک کا حصہ ہوگا۔ اب بہنوں کا حصہ یعنی کہ نہیں دیا تھا، دبا کر بیٹھے تھے، تو اب اگر توبہ کرتا ہے بندہ تو پہلے بہنوں کا حصہ ادا کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ معاف فرمائے گا۔ تو یہ حقوق العباد سے توبہ ہے۔ کسی کا کوئی سامان چوری کر لیا تھا تو اب یہ کہ بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا، نہیں، اس بندے سے بھی معافی مانگے، یا اس سے بھی ہم اس حق کو معاف کر، یا تو اسے واپس کر دے، اس کا جو مال ہے وہ واپس کر دیں، اگر وہ موجود نہ ہو یا نہ دے سکتے ہوں تو پھر اس سے معاف کروائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اسی طرح سے نیکیوں میں کوتاہی اور سستی کرنے سے توبہ، ہم نے یعنی کہ نیکی کے کاموں میں جو کوتاہی کی ہو، سستی کی ہو، یعنی کنٹالا آ رہا تھا تو نہیں کیا کوئی کام، تو اس سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو پھر بندہ خوش دلی سے، یعنی ان سے توبہ کر کے پھر خوش دلی سے ان اعمال کو بجا لائے۔ ایسا نہیں کہ گناہ کر کے یا وہ نیکیوں میں کوتاہی کرتا ہے، توبہ کی، لیکن ارادہ تو یہی ہے کہ آئندہ بھی کوتاہی کرتے رہنی ہے، سستی کرتے رہنی ہے، تو ایسا نہ ہو۔ اسی طرح سے خطاؤں اور بھول چوک سے توبہ، جو ہم سے خطائیں، غلطیاں ہو گئی،
یا ہم سے بھول چوک ہو گئی. یہ خطائیں ایسی کہ جو انجانے میں ہوتی ہے یا یعنی کہ ہمیں نہیں پتہ اور ہو گئی. مثال کے طور پر ہم یعنی کہ روزہ تھا، کلی کر رہے تھے اور کلی میں اچانک پانی چلا گیا. یہ جان بوجھ کر ہم نے نہیں جانے دیا لیکن اچانک چلا گیا. ہم یعنی کہ مثال کے طور پر بھول گئے، یہ ہے خطا کہ یعنی غلطی سے چلا گیا پانی. اور بھول چوک تو یہ ہے کہ ہم نے یعنی کہ روزہ تھا، یاد نہیں رہا. ابتداءً ایسا کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ روزہ تھا، یاد نہیں رہا، پانی پی لیا، کچھ کھا لیا ہے نا، پھر یاد آیا تو نکال دیا. تو یہ ہے بھول چوک. تو خطاؤں اور بھول چوک سے توبہ کرنا. اور اسی طرح سے صرف اور صرف یا تو لوگوں کی تعلیم کے لیے یا اپنے اللہ کا بندہ ہونے کے اظہار کے لیے، اظہار عبدیت کے لیے توبہ کرنا. تو یہ آخر کی جو دو توبہ ہیں، بھول چوک سے، خطاؤں اور بھول چوک سے توبہ کرنا، اور اظہار عبدیت کے لیے اور بندوں کی تعلیم کے لیے توبہ کرنا کہ یعنی میں توبہ کروں تو مجھے دیکھ کر لوگ بھی توبہ کریں. یہ خاص طور پر انبیاء کرام کی توبہ ہے کہ انبیاء کرام ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ توبہ خاص انبیاء کی اس لیے ہے کہ انبیاء کرام سے کوئی اور گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو گناہوں سے معصوم ہے، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ سب سے معصوم ہے. ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ نہیں کہ وہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، نہیں، کر ہی نہیں سکتے، ان سے ہو نہیں سکتا. ایک ہوتا ہے کہ بندہ کر سکتا ہے لیکن کیا نہیں، ایک ہوتا ہے کر ہی نہیں سکتا. تو انبیاء کرام معصوم ہیں، جیسے فرشتے معصوم ہیں ویسے انبیاء معصوم ہیں کہ ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، نہ گناہ کبیرہ نہ ہی گناہ صغیرہ. تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ اگر بائی چانس بتقاضِ بشری اگر وہ کسی گناہ کی طرف ایسے دیکھے بھی تو اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ انہیں روک لے. تو بہرحال یہ یعنی کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اظہار عبدیت کے لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو یہ حق ہے اللہ کا کہ میں اس کی بارگاہ میں توبہ کروں، تو اظہار عبدیت کے لیے اور بندوں کی تعلیم کے لیے توبہ کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں نے گزشتہ اتوار بتائی تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، روزانہ 70 مرتبہ. حالانکہ وہ سید المعصومین ہیں، معصوم تو ہیں لیکن سارے معصوموں کے بھی سردار ہیں، پھر بھی روزانہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں. یہ تعلیم امت کے لیے کہ امت تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں روزانہ توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے بھول چوک اور خطا، کبھی کبھی انبیاء کرام سے خطا اجتہادی ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا شریعت میں تو کوئی خطا غلطی نہیں ہو سکتی ہے لیکن ایسے معاملات کے جس میں آدمی خود سوچ کر فیصلہ کرے تو ایسے معاملات میں خطا ہو سکتی ہے. اور انبیاء کرام سے ایسی خطا ہوتی ہے اور ہوئی ہے اور انہوں نے اس سے توبہ بھی کی ہے. کبھی ہے کہ جیسے بھول چوک یہ ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو یہ بھول چوک ہے، اس سے بھی توبہ کرتے ہیں، انبیاء کرام توبہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے یعنی کہ 3 سوال کیے تھے اصحاب کہف کے تعلق سے، ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں. ان 3 سوالات کے جوابات مانگے تو اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا. یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ میں کل جواب دوں گا، کہا میں کل جواب دوں گا. تو اللہ کے رسول کو یہ تھا کہ بھئی وحی آ جائے گی. یہ بات تھی کہ سرکار جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں سرکار کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں فرماتے، اللہ کے جواب کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ کیا فرماتا ہے. تو یہاں بھی یہ 3 سوال تھے، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میں کل جواب دوں گا. ابھی انشاءاللہ نہیں کہا، بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو مؤخر کر دیا، 15 دن تک وحی آئی نہیں. یہاں تک کہ لوگ تانے مارنے لگے، کہنے لگے کہ یہ تو جھوٹے یعنی کہ مدعی نبوت ہے، کوئی نبی ابھی نہیں ہے نا، ان کے اللہ نے تو ان کو چھوڑ دیا ہے نا. یہ یعنی کہ بڑے یعنی لان تان شروع ہو گئے کہ انہوں نے کہا تھا کل جواب دیں گے، آج تک جواب نہیں آیا. پتہ چلا کہ ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے اور یہ اللہ کے نبی بھی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں ہونے لگی. تو پھر 15 دن کے بعد یہ جب تانے یعنی لوگ مارنے لگے تو اللہ نے پوری سورہ کہف ایک ساتھ نازل فرمائیں جس میں تینوں سوال کے جوابات بھی تھے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں سورہ کہف کی اسٹارٹنگ میں ابتدا میں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ تلقین فرمائی کہ محبوب جب یہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا تو انشاءاللہ بھی کہہ دیا کرو. جب یہ کہو کہ کل میں یہ کروں گا تو پھر ساتھ میں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو، یعنی کہ انشاءاللہ بھی کہا کرو. اللہ نے وہاں تلقین فرمایا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ یعنی کہا، ان کی 99 بیویاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ آج رات میں اپنی 99 بیویوں کا طواف کروں گا، یعنی ہر ایک کے پاس جاؤں گا.
تو ان سے یعنی آج رات میں ان سے ہم بستری کروں گا ساری بیویوں سے، اور ان سے ایک بچہ پیدا ہوگا، یعنی 99 کی 99 بیویوں سے بچے پیدا ہوں گے، اور وہ سب کے سب گھوڑ سوار اور مجاہد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ یہ انہوں نے کہا کہ میں یہ کروں گا، بس اتنا کہا، انشاءاللہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ ایسے بچے پیدا ہوں گے، ایسا نہیں کہا، بس یہ کہ ان سے مجاہد فی سبیل اللہ بچے پیدا ہوں گے گھوڑ سوار۔ تو انہوں نے اس رات اپنی ساری بیویوں سے ہم بستری کی، لیکن ان میں سے کسی سے بچہ نہیں ہوا، صرف ایک سے ہوا، وہ بھی آدھا ادھورا، ناقص بچہ ہوا، پورا مکمل بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، یعنی کوئی بچہ نہیں ہوا، ایک ہوا وہ بھی آدھا ادھورا، اور باقی 98 سے تو بچہ ہوا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ کا سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا ہوتا تو 99 کی 99 بیویوں سے بچے پیدا ہوتے، اور سب کے سب جو ہے مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے، سب کے سب گھوڑ سوار اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے۔ تو انبیاء کرام یہ بھول چوک ہوئی، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یہ ہے بھول چوک۔ تو اس سے بھی وہ توبہ کرتے، حضرت سلیمان نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اسی طرح سے اور انہیں حکومت عطا فرمائی، ایسی حکومت عطا فرمائی کہ جو آج تک کسی کو عطا نہیں فرمائی تھی، ایسی حکومت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی، جو بھول چکی انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے بلند و بالا مقامات عطا فرمائے، ورفعنا لک ذکرک کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو بہرحال یہ بھول چوک سے، اور اسی طرح سے خطاؤں سے توبہ، جیسے کہ ایک یعنی کہ بہت سے انبیاء کرام سے خطا سرزد ہوئی ہے، خطا اجتہادی اسے کہتے ہیں، یعنی کہ اجتہاد کیا، اور جب اجتہاد کرتے ہیں نا تو اس میں جو اگر صحیح اگر ہو جائے، اجتہاد کیا کہ یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں، دو آپشن ہے، یہ کروں یا یہ کروں، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کرو تو ٹھیک، یہ کرو تو اور زیادہ اچھا، تو اس میں سے اگر زیادہ اچھا والا کیا تب تو ٹھیک ہے کہ یہی اللہ چاہتا تھا اور یہی تم نے بھی کیا تو اچھی بات ہے، لیکن وہ کام کیا جو ٹھیک تھا، اچھا تھا، بہت اچھا نہیں تھا، اچھا والا کیا، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کے مقام کے جو برابر ہے نا وہ تو وہ والا تھا، افضل والا، بہت اچھے والا تھا، آپ نے اچھے والا کیا، تو یہ ہے خطا۔ تو یہ ہے خطا اجتہادی کہ اجتہاد کیا کہ یہ کروں یا یہ کروں، اگر خطا ہو جائے یعنی کہ غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو ایک ثواب ملتا ہے، اگر صحیح ہو تو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے خطا اجتہادی، جیسے کہ اصحاب بدر کے قیدی، یعنی کہ جنگ بدر ہوئی اور اس میں 70 کفار و مشرکین کو قیدی بنایا گیا، تو جب قیدی بنایا گیا تو ان قیدیوں کو اللہ کے رسول نے یعنی کہ فیصلہ فرمایا، یعنی کچھ دن تو باندھ کے رکھا، اس کے بعد فیصلہ فرمایا کہ بھئی ان میں سے یعنی کہ ہم فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے۔ پہلے مشورہ لیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے، ہاں تو عمر نے مشورہ دیا کہ ہر کوئی اپنا رشتہ دار لے اور اسے قتل کر دے، دوسروں نے کچھ اور مشورے دیے، بعض لوگوں نے یعنی کہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم ان سے فدیہ لیں، کچھ رقم لیں اور انہیں چھوڑ دیں، انہیں چھوڑ دیں۔ صدیق اکبر کا بھی یہی مشورہ تھا اور اللہ کے رسول نے بھی اسی کو پسند کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ مشورہ ٹھیک ہے، کچھ فدیہ لیتے ہیں، مال لے لیتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو مال نہیں دے سکتے اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو سرکار نے یہ یعنی کہ فدیہ متعین فرمایا کہ صحابہ میں سے 10 لوگوں کو تم لکھنا سکھا دو، تمہارا یہی فدیہ، تم آزاد ہو جاؤ گے، 10 لوگوں کو لکھنا سکھاؤ، تو یہ فدیہ ہو گیا۔ تو اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے محبوب یہ یعنی کہ اگر کسی نبی کے ہاتھ میں قیدی آئیں تو نبی کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں بچنے چاہیے، ایک بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، سب کو قتل کر دیا جانا چاہیے، یہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا یہ نبی کی شان نہیں ہے، لیکن میں نے چونکہ اجازت دی ہوئی ہے فدیہ لینے کی اس لیے معاف کیا، اس لیے معاف کیا کہ جاؤ چلو ٹھیک ہے، میں نے اجازت دی ہوئی ہے فدیہ لینے کی تو معاف کر دیا، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک کو بھی چھوڑتے نہیں، حالانکہ چھوڑنے میں بڑی حکمتیں تھیں اور بڑا فائدہ بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا افضل یہ تھا کہ کسی کو چھوڑا نہیں جاتا۔ مال لے کر کہتے ہیں اچھا اس میں یہ کہ اے نبی آپ کی نیت تو ٹھیک ہے نا، اور صدیق اکبر کی نیت ٹھیک ہو، لیکن بہت سے ایسے بھی تھے، کچھ منافقین ایسے تھے یا کچھ صحابہ بھی ایسے ہیں کہ جن کے دل میں یہ تھا کہ یار مال ہاتھ آئے گا، ان کو فدیہ لے کر چھوڑیں گے تو کچھ روپیہ پیسہ مل جائے گا، مال ہاتھ آئے گا، تو یہ تو دنیا کی محبت دل میں آ رہی ہے، مال کے لیے یعنی کہ یہ کام کیا گیا، تو یعنی کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم آخرت چاہو، دنیا مت چاہو، ہاں دل میں اگر اچھی نیت ہو۔ محبوب آپ نے تو دیکھیں حضور نے فدیہ لے کر چھوڑا تو فائدہ یہ ہوا کہ حضرت عباس مسلمان ہوئے ہیں، حضرت عباس بھی قیدیوں میں تھے تو حضرت عباس مسلمان ہوئے، حضرت خالد کے بھائی
حضرت حارث ابن ولید وہ مسلمان ہوئے، اور بھی ایسے بہت سے لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے، ہے نا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بہت سے فائدے بھی یعنی حاصل ہوئے ہیں قیدیوں کو چھوڑنے کے، لیکن اور مسلمانوں کو کچھ مالی فائدہ بھی ہو گیا، لیکن یہ کہ جن کے دلوں میں مال کی محبت آئی، محبوب سب کو قتل کر دیا گیا ہوتا تو یہ مال کی محبت دل میں نہیں آتی، مال کا، دنیا کے مال کا خیال دل میں نہیں آتا کہ نہیں ہم کو مال سے کیا لینا دینا، ہم تو بس اللہ کی راہ میں قتل کریں گے، یہ ہونا چاہیے۔ تو نبی کی شان یہ ہے کہ اگر قیدی ہاتھ آئے تو قتل کر دیا جائے، لیکن چونکہ میں نے پہلے ہی اجازت دی ہوئی ہے فدیہ لے کر چھوڑنے کی تو میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو افضل یہ تھا کہ یہ کرتے، لیکن آپ نے یہ کیا، یہ بھی ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اس ٹھیک سے افضل وہ تھا۔ تو بہرحال یہ ہے خطا اجتہادی جس میں ثواب ہی ملتا ہے، گناہ کچھ بھی نہیں، ہے نا۔ تو بہرحال یہ جو ہے توبہ، انبیاء کرام اس طرح کی توبہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ یعنی کہ توبہ کی قسمیں تھی، اسی طرح توبہ کی کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ یعنی کہ مستحبات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بندہ اگر یعنی کہ توبہ کرتا ہے تو وقت پر توبہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے پھر توبہ کرے، جیسا کہ فرعون نے بھی توبہ کی۔ فرعون نے کہا یعنی آخری لمحے میں جب وہ ڈوب رہا تھا، مر رہا تھا، ڈوب رہا تھا تو ایمان لایا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مرتے مرتے ایمان لایا، اس نے اپنی موت دیکھ لی۔ تو جو بندہ اپنی موت دیکھ لے اور ایمان لائے اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اسی طرح کوئی مسلمان گنہگار بندہ وہ مرتے مرتے آخری لمحات میں جب اس نے آخری یعنی کہ حالات دیکھ لیے، موت دیکھ لی، اور تب وہ توبہ کرتا ہے کہ چلو توبہ کر لوں جلدی جلدی، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو بر وقت ویسے تو یعنی مستحب، یعنی کبھی زندگی میں جب بھی توبہ کرے گا توبہ قبول ہوگی، لیکن مستحب وقت جو ہے نا کہ یعنی جب توبہ کرو تو اللہ کو زیادہ پسند ہے، وہ ہے جوانی۔ بندہ جوانی میں توبہ کرے، کہتے ہیں بڑھاپے میں تو مجبور ہو کر توبہ کرنی پڑے گی، اب تو گناہ نہیں کر سکتا تو توبہ کر لی۔ توبہ کا اصل مستحب اور اللہ کا پسندیدہ وقت جوانی ہے کہ بندہ گناہ کی طاقت رکھتا ہے لیکن پھر بھی توبہ کر لی اور گناہوں سے باز آ گیا، تو پھر یہ توبہ اللہ کو بڑی پسند و محبوب ہے۔ دو لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک ظالم شخص یعنی کہ ظالم بادشاہ، حاکم ظالم بادشاہ، اور گنہگار جوان، یہ دونوں اگر یعنی کہ توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے۔ جب وہ حاکم معزول ہو جائے یعنی اس کی حکومت چلی جائے، بادشاہ چلی جائے، وہ بوڑھا ہو جائے، بادشاہ چلی جائے، اور نوجوان جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے اور اب گناہ کی طاقت نہ رکھے، تب توبہ کرے تو ان دونوں کی توبہ قبول تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کو یہ توبہ پسند نہیں۔ اللہ کو جوانی کی توبہ اور حاکم وقت بادشاہ رہتے ہوئے توبہ کر لے ظلم سے، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ تو نزع کے وقت، جب غرغرہ کا وقت ہوتا ہے، روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر بندہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے بندہ جو ہے نا توبہ کرتے وقت توبہ کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یعنی بندہ روزانہ توبہ، یعنی مولانا نے بیان کیا ہے کہ حضور روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے، ہمیں بھی روزانہ توبہ کرنی چاہیے۔ اب روزانہ وہ رات میں توبہ کرے، اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا، لیکن خیال کیا ہے کہ ابھی تو توبہ کر رہا ہوں تو کل کر لوں گا، کل گناہ کروں گا دن میں تو پھر رات میں توبہ کر لوں گا، پھر دوسرے دن گناہ کروں گا۔ یعنی جب بھی توبہ کر رہا ہے دل میں خیال یہ ہے کہ گناہ چھوڑ نہیں رہا ہوں، کل کروں گا گناہ لیکن پھر رات میں توبہ کر لوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ گناہ کا ارادہ رکھتے ہوئے توبہ کرنا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ بندہ گناہ سے باز رہنے کا قصد اور ارادہ کرے اور پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اسے گناہوں سے توبہ کرتے وقت اپنے گناہوں پر یعنی کہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں نے جو کچھ کیا آج تک، جو کچھ کیا وہ اچھا نہیں تھا، اس پر شرمندہ ہو بندہ اور اس سے برا جانے اور پھر وہ توبہ کرے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے یہ نہیں کہ جب بھی توبہ کریں گے قبول تو ہونی ہی ہے، یہ نہ یقین کے ساتھ نہیں، بلکہ اس امید کے ساتھ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، وہ بڑا رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، مجھے اس کی رحمتوں سے امید ہے کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے گا۔ تو اس کے یعنی کہ اس کی مہربانی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جیسا گناہ ہو ویسی توبہ کرے، جیسا بندے نے گناہ کیا ویسی توبہ کرے۔ اگر وہ گناہ یاد ہو
تو ان گناہوں کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں ذکر کریں، لوگوں سے بیان نہیں کرنا کہ میں نے ایسے ایسے گناہ کی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ان یعنی کہ اعمال کا ذکر کر کے ان اعمال سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے اب یہ کہ یعنی کہ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ، چھپے ہوئے گناہ کی چھپی ہوئی توبہ۔ اب ایک بندہ ہے جو اعلانیہ کفر و شرک کرتا رہا، کافر و مشرک رہا، لیکن دل سے اس نے توبہ کر لی تھی، دل سے ایمان لے آیا، ظاہر کبھی نہیں کیا، دل ہی سے ایمان لے آیا تھا، دل میں توبہ کر لی تھی کفر و شرک سے، پھر کبھی کفر و شرک نہیں کیا، لیکن وہ چھپا کر رکھا، کبھی اس نے ظاہر نہیں کیا، تو دنیاوی حکم تو اس پر کفر کا ہے، ہم اس کی تجہیز و تکفین نہیں کریں گے، اسے دفن نہیں کریں گے اپنے قبرستان میں، اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، ہے نا، اور ہم اسے کافر ہی کہیں گے، لیکن عند اللہ وہ مومن ہوگا، وہ عند اللہ مومن ہوگا، اس لیے کہ اس نے دل میں توبہ کی تھی، تو عند اللہ وہ مومن ہو جائے گا، لیکن بظاہر ہم اسے مومن نہیں کہیں گے۔ بہرحال تو یہ جو ہے بندہ جو ہے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، جب بھی وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو 90 اور 91 کی آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی ایمان لے آئے پھر اس کے بعد کفر کیا، تو یہ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہودی ایمان لائے، اور پھر حضرت عیسیٰ آئے تو انکار کر دیا، کفر کیا، تو حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے بعد یعنی موسیٰ اور توریت پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ اور انجیل کا انکار کر کے وہ کافر ہوئے، یا یعنی کہ یہود اور نصارہ دونوں مراد ہیں کہ یہود اور نصارہ جو ہے اپنے اپنے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، قرآن پر ایمان نہیں لائے اور کفر کیا، یا یہ مراد ہے کہ یہود و نصارہ پہلے تو حضور کی خوشخبریاں دیتے تھے کہ وہ آخری نبی آنے والے، تو تب تو ایمان تھا کہ آخری نبی آنے والے، پیدا ہونے والے، لیکن جب وہ ظاہر ہوئے، ان پر قرآن کیا نزول ہوا، تو اب انہوں نے کفر کیا، تو ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یہ ساری صورتیں بن سکتی ہے۔ اس کا شان نزول بھی ہے کہ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ اور انجیل کا انکار کیا، تو پھر کفر میں یہاں تک بڑھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، قرآن کا بھی انکار کیا، تو پہلے کفر اور پھر کفر میں اضافہ، زیادتی، اسی کو اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور زیادہ بڑھے، پہلے تو کفر کیا پھر کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، یعنی کہ ایک صورت تو یہ کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ اور توریت کا انکار کیا، تو پھر اس کے بعد یہودیوں نے حضرت موسیٰ اور توریت پر ایمان لائے تو مومن ہوئے، پھر حضرت عیسیٰ اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہوئے، اور پھر اللہ کے رسول اور قرآن کا انکار کر کے کفر میں اور آگے بڑھ گئے، اور زیادہ آگے بڑھے، تو یہ ان کے کفر میں اور زیادتی ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں، یہی لوگ بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ اسی طرح ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہود اور عیسائیوں نے حضور کی تشریف آوری سے پہلے خوشخبریاں دی، لوگوں کو بتایا، آپ کی نبوت کا اعلان کیا، پھر آپ کو دیکھ کر کافر ہوئے، اور پھر کفر میں اور بڑھے، کیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، معجزات کا بھی انکار کر دیا، تو یہ ایمان میں اور کفر میں اور زیادتی ہوئی، کفر میں اور زیادہ آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ وہ میں نے پہلے بیان کیا تھا اگلی آیتوں کا جو شان نزول ہے کہ حارث ابن سوید اور دوسرے ان کے ساتھی یعنی کہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو کر مکہ بھاگ گئے تھے، ان میں سے حارث ابن سوید جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ مسلمان ہوئے، ان کے بعد ساتھی بھی فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو یہ سمجھنے لگے کہ اسلام تو ایسے کھیل ہے نا، کیسا کھیل ہے کہ بھئی جب چاہو تب یعنی کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، پھر اسلام لے آؤ، جب مصیبت آئے تو مسلمان ہو جاؤ، جان بچ جائے گی، پھر جب وہ مصیبت ٹل جائے تو پھر کافر ہو جاؤ، تو یہ تو آسان ہے، بہت نارمل سی بات ہے، کبھی بھی کافر ہو جاؤ، توبہ کر لو، مسلمان ہو جاؤ، پھر کافر ہو جاؤ، پھر توبہ کر لو، مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے کھیل بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر وہ کفر میں اور آگے بڑھے کہ انہوں نے اسلام کو کھیل بنا لیا، توبہ کو کھیل بنا لیا، تو ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اور بے شک وہ لوگ کہ جو کافر جنہوں نے کفر کیا اور پھر مر گئے اس حال میں کہ
کافر ہی تھے، یعنی کہ کفر کیا اور حالت کفر ہی میں مرے. یہ وہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوا پھر کافر ہی کی حالت میں مر گئے، مرتد ہی مر گئے. اللہ فرماتا ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ان میں سے کسی سے بھی ہے نا زمین بھر کر بھی سونا اگر وہ دے دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ کہ وہ جو ایمان لائے تھے پھر مرتد ہو گئے، ایمان چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، پھر مر گئے. قیامت میں اگر وہ زمین بھر کر سونا لا کر دیں اور کہیں کہ اللہ معاف کر دے تو اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. یعنی کہ اپنے فدیے میں، اپنے بدلے میں، یعنی جو ہم نے گناہ کر دیا، ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ ہم یہ سونا فدیے میں دیتے ہیں، تو معاف کر دے، کفارہ یہ سونا زمین بھر کر لے لے. اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ ان سے کہتے وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ اس کا فدیہ دے، یعنی اپنا چھٹکارا چاہے یہ زمین بھر کر سونا دے کر، تب بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں معاف نہیں فرمائے گا. اسی طرح کفار و مشرکین دنیا میں اگرچہ زمین بھر کر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تب بھی ان کا یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ حالت کفر میں وہ کتنا بھی خرچ کر لیں ان کا خرچ کرنا قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو بھی قبول نہیں فرماتا. ہاں ان کے نیک اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے ایک یعنی کہ سوال لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. وہ کیا کہ ایک بندہ ہے جو کافر مشرک ہے، یا ایک بندہ ہے جو 2 نمبری کا کام کرتا ہے، جوا وغیرہ کھیلتا ہے، یا یعنی کہ 2 نمبری کے کام کرتا ہے اور چوری وغیرہ کرتا ہے. وہ بڑے عیش و آرام سے زندگی گزارتا ہے، وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا لیکن بڑے عیش و آرام سے اور لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے. اور ایک بندہ نیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، پھر بھی اس کے گھر میں تکلیفیں مصیبتیں، وہ 2 وقت کا کھانا کھانے میں بھی تھوڑی سی یعنی کہ دشواری محسوس کرتا ہے، ہر سہولت کی چیز بسا نہیں پا رہا ہے. اسے گاڑی چاہیے لیکن وہ خرید نہیں سکتا کہ پیسہ نہیں ہے، گھر چاہیے لیکن گھر نہیں لے سکتا اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے. تو حالانکہ نیک ہے، تو دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے اس کو، وہ تو نافرمان ہے پھر بھی اللہ نے اس کو اتنا سب دیا، اور میں یعنی کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کرتا، تب بھی مجھے کچھ نہیں دیتا اللہ. یہ خیال آتا ہے کبھی کبھی. تو اس کا یعنی کہ جواب دیتے علماء کہ اللہ نے اسے جو کچھ سہولتیں، آرام، نعمتیں جو کچھ دیا، چاہے وہ کافر مشرک ہو یا وہ گنہگار مسلمان، اس کو جو کچھ بھی دیا ہے اللہ نے، وہ اس کے دنیا میں جو نیک کام کر دیتا ہے نا اس کے بدلے میں دے دیا کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اور جسے نہیں دیا ہے اللہ نے اس کے لیے آخرت کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے کہ اسے آخرت میں اس کا بدلہ ضرور بھی ضرور دیا جائے گا. تو جنہیں دنیا میں مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے وہ حصہ عطا نہیں فرماتا. اور جو وہ اچھے کام کرتا ہے، مثال کے ایک بے نمازی ہے، 2 نمبری کا کام کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ غریبوں میں بانٹتا ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتا لیکن غریبوں میں وہ بانٹتا ہے اور یتیموں کا خیال رکھتا ہے، بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اسے اس کا بدلہ دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس کا کوئی ثواب اسے نہ ملے. کوئی ثواب پہ میں نے تو تجھے دنیا میں دے دیا تھا اس کا بدلہ. اور جنہیں نہیں دیتا اللہ دنیا میں ان کے لیے آخرت میں اللہ محفوظ رکھتا ہے. یعنی دنیا میں تھوڑا سا دیا ہے، آخرت میں ان کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے. آخرت میں جو ہمیشہ کی جگہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا اور ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ بندہ جو ہے نا وہ جب جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو وہ سوچے گا. یہ کہ آج کل ایک یعنی کہ فلم آنے والی ہے 72 حوریں، مسلمانوں کے خلاف بنائی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کے یعنی کہ اس طرح کے یعنی کہ عقیدے ہیں کہ جنت میں 72 حوریں ملیں گی ان کو اور اس لیے یہ سارے نیک کام کرتے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں 72 حوروں میں کوئی خرابی نہیں ہے نا. ہم تو صرف 72 کہتے ہیں اور اللہ اور رسول نے اگر کہہ دیا نا، ہم نے دیکھی ہو نہ دیکھی ہو، اللہ اور رسول نے کہہ دیا تو بس بات ختم ہے، وہ ہے تو ہے. اب تمہیں مرچی لگے تو لگے، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم کو ملے گی، ہم کو ملنے والی 72. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف یہ کانسیپٹ جو نا 72 حوروں، یہ حوروں کا کانسیپٹ یہ صرف ہمارے اندر نہیں ہے. ان کے وید اٹھا کر دیکھیں تو ان کے ویدوں میں تو 1108 حوریں لکھی ہوئی ہے. ہم تو صرف 72 میں رہ گئے. ان کے ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ جو دین کی راہ میں اپنی جان قربان کرے، یعنی اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا، جو اپنے مذہب کے لیے اپنے دین کے لیے اپنی جان قربان کرے میدان جہاد میں، تو اس کے لیے 1108 یعنی 1108 حوریں اسے ملے گی، ہے نا. تو یہاں بھی ان کے اپسرا، لفظ اپسرا ہے، ان کے ویدوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ 72 پہ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ 1108 کا کیا کریں گے؟
ہے نا. تو یہ حوروں کا کانسیپٹ صرف یہ نہیں کہ اسلام میں، یہ یعنی کہ اس طرح کی فلمیں بنا کر وہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جاہل لوگ، یعنی کہ جو جاہل ہیں، وہ یہ کانسیپٹ دیکھ کر اچھا مسلمان ایسا ایسا کہتے ہیں. بھائی مسلمان ہی نہیں کہتے، تمہارے والے بھی کہتے ہیں اور تمہاری کتابوں میں لکھا، لیکن چونکہ تمہیں نہیں پتہ، تمہیں اپنی کتابوں کا علم نہیں ہے، اس لیے تم اس کانسیپٹ کو ٹھکرا رہے ہو یا انکار کر رہے ہو. اگر تمہیں پر اعتراض، ہم تو 72 والے ہیں، تم تو 1108 والے ہو، اس کا جواب دو. اگر کوئی فلم بنا لے، ہے نا، 1108 اپسرائیں، تو پھر دیکھو کیسی مرچی لگے گی، ہے نا. تو ہاں ابھی یعنی میں وہ اسی کی بات کر رہا کہ اس طرح کی یعنی فلمیں بنا کر ایک ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اس میں کوئی خرابی نہیں. بہرحال تو ہم اہل ایمان ہیں. اللہ رسول نے جو جیسا کہا، جیسی جنت بیان فرمائی ویسی جنت ہوگی، اور جیسی حوریں بیان فرمائی اللہ نے ویسی حوریں ہم کو ملے گی انشاءاللہ. اور جن کا عقیدہ نہیں ہے تو ان کو نہیں ملنی ہے، اگرچہ ان کی کتابوں میں اپسرائیں لکھا ہو پھر بھی ان کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ اپسراؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہاں تو ان کو بہرحال نہیں ملے گی، تو یقیناً وہ بنائے مذاق. کہنے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اگر وہ چاہیں گے تب بھی انہیں ان کا تو دنیا میں انہیں ان کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. انہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہوں، لوگوں کی مدد کی ہو، تو ان کا بدلہ ہی دے دیا جائے گا. آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح جن مسلمانوں کو جو گنہگار ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، اور انہیں دنیا میں ایسو آشائش دے دی گئی، ثواب وہاں نہیں ملے گا، وہاں ثواب نہیں ملے گا. تو اب ایمان کی وجہ سے وہ آخر کار جنت میں جائیں گے، عذاب بھگت کر آخر کار جنت میں جائیں گے، لیکن جنت کے لاسٹ درجے میں ہوں گے، آخری درجے میں ہوں گے. اچھی جنتوں میں ان کو جگہ نہیں ملے گی، ہے نا. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسے ٹرینوں میں ہوتا ہے نا کہ بھئی جنرل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ اے سی ہے، 3 AC ہے، یہ اس طرح کے یعنی کہ فرسٹ کلاس ہے. تو اس طرح کے جو درجات ٹرین میں ہوتے ہیں یا ہماری لائف میں ہوتے ہیں، اس طرح کے وہاں بھی درجات ہیں، الگ الگ جنتیں ہیں. تو سمجھو جنرل جنت میں انہیں جگہ ملے گی، وہ فرسٹ کلاس یا AC 3 AC ٹائر وغیرہ اس میں انہیں جگہ نہیں ملے گی، ہے نا. وہ ایک اچھا وہ نعمتیں بھی الگ ٹائپ کی ہیں، ان کا ایک تفصیلی ذکر ہے. بہرحال ایک الگ الگ ٹائپ کی نعمتیں ہیں، ہے نا. کسی کو اللہ کا دیدار ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا. تو بندہ تو ایسے ہی مر جائے گا، یعنی اسی افسوس میں رہ جائے گا کہ اللہ کا دیدار ہوا ہی نہیں، اللہ نے اسے محروم فرما دیا. بہرحال اللہ فرماتا ہے اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، نہ دنیا میں ان کا کوئی مددگار، نہ آخرت میں قیامت میں ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور دین اسلام ہی پر زندگی اور موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.